لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكرين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. تو اصل کمال یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے. آپ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن بھی کہتا ہے کہ سب کے سب گھاٹے میں والعصر. پڑھیے ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی دنیا کی سب کے سب گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان ہی کافی نہیں ہے. میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کہ قرآن مجید اگر خالی ایمان پر نجات ہو جاتی تو یہاں سورہ ختم ہو جاتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم. نہیں، قرآن کہتا خالی ایمان نہیں وعملوا الصالحات. اچھا عمل بھی کرتے ہو. خالی ایمان سے کام چلنے والا نہیں ہے. وعملوا الصالحات. چلیے صاحب ایمان بھی ہے ہمارے پاس نیک عمل بھی کرتے ہیں. اب پاس ہو گئے کہنا. اب تیسری شرط ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. البتہ یہ حق کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. اشارہ کر کے چلے کہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. امام نے فرمایا اے صبر فی الفترہ زمانہ غیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو اب قرآن نے گھاٹا سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ نمبر 1 ایمان ہونا چاہیے. نمبر 2 عمل صالح ہونا چاہیے. یہ بھی کافی نہیں ہے جب تک ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت نہیں کرو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کل ملا کے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ گھر میں بیٹھ کے چاہے جتنا قرآن پڑھ لیجئے چاہے جتنی عبادت کر لیجئے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک سماج کی نجات کا فکر نہیں. جب تک معاشرے کی نجات کی فکر نہیں ہوگی. سب کو خود تنہا اکیلے
کمرے میں بیٹھ کے قرآن تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کمال وہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ سماج کو لے کے چلو، معاشرے کو لے کے چلو، اور جب آپ دین کو پڑھیں گے انشاءاللہ. گفتگو 4-5 دن آپ کے درمیان ہے، اللہ نے جو توفیق دی، تو ہماری گفتگو کا محور یہی ہوگا کہ اکیلے مومن ہونا بولیے کافی نہیں ہے، اکیلے متقی ہونا کافی. حضرت موسیٰ کا نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ جناب موسیٰ جا رہے تھے ایک مرتبہ، اور توجہ سے سنیے. تو کہتے ہیں فارسی میں ایک مثل ہے، کنگ ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بابا، جو جس ٹائپ کا ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں کی. اسی لیے روایات ہیں کہ اگر کسی آدمی کو پہچاننا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھو کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو جس ٹائپ کا ہوگا وہ اسی کے ساتھ جا کے میچ کرے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے لیے تو ٹائپ کے لفظ نہیں استعمال کر سکتے، لیکن نبی آئے ہی اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے. تو جو جتنا قریب ہوگا خدا سے، نبی کا دل اتنا ہی اس کی طرف جھکے گا. اچھا یہ بتائیے، دیکھیے ہمارے یہاں مجلس میں ایک دقت ہے، جو آگے بیٹھتا ہے ذرا پھنس جاتا ہے. اچھا تو یہ بتائیے، آپ فرشتوں کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ جیسا آپ نے جو ہے تو دیکھا نہیں ہے. چچا ہے تو چچا ہے. تو حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک فرشتہ، ایک نابینا ہے، اندھا بیچارہ پڑا ہوا ہے. اچھا فرشتے جو ہیں اور جن دونوں کے اندر ایک خاص بات ہے کہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں، فرشتہ بھی جن بھی. یتشکلوا باشکال مختلفہ، جو چاہے شکل اختیار کر لے. البتہ فرق یہ ہے کہ جن کتا سور بھی بن سکتا ہے، فرشتہ نہیں بن سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو چاہے شکل، تو پرندوں کی شکل میں 2 فرشتے اس نابینا کے سینے میں بیٹھے اس کے منہ میں دانا ڈال رہے ہیں. تو ہم آپ تو نہیں پہچان سکتے، ہم تو چڑیا ہی سمجھیں گے، لیکن نبی کی تو آنکھ ہے نا جو اندر تک دیکھتی ہے، پہچان گئے. تو اب ظاہر کتنا بڑا اللہ والا ہے کہ جس کے سینے میں بیٹھ کے فرشتے اس کو کھانا کھلائیں، ہے نا؟ ہے تو بڑا آدمی. تو جناب موسیٰ گھوم گئے اس کی طرف، اور حضرت موسیٰ نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، کون ہے آپ؟ تو اندھا تھا ہی، تو کون سا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ نبی خدا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا جا رہا ہوں طور پر مجاجات کے لیے. سبحان اللہ. اچھا جناب موسیٰ کا ایک معاملہ یہ ہے کہ مناجات میں اللہ سے جو سوال ہوتا تھا اس کا ان کو جواب بھی ملتا تھا. یہ خاص بات حضرت موسیٰ کے بیچ میں ایک آدھ سناتا رہوں گا. اس میں کوئی ایسا ہے کہ جو کسی مردے کو غسل دیتا ہو؟ دیتا ہو یا دے دیا ہو؟ دیتا ہو، دے دیا ہو، الحمدللہ. تو سیکھنا چاہیے، اپنے بعد والوں کو سکھائیے. تو ایک دن جناب موسیٰ اللہ سے مناجات کر رہے تھے. دوران مناجات اللہ نے پوچھا کہ پالنے والے تو اس کو کیا دے گا جو کسی مردے کو غسل دے دے؟ یہ سوال ہو گئے. جناب موسیٰ نے کیا پوچھا؟ خدا تو اس کو کیا دے گا جو کسی مردے کو؟ اللہ نے کہا جو کسی مردے کو غسل دے گا میں اس کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا. تو جناب موسیٰ سے کہنے کا مطلب یہ کہ ادھر سے رپلائی آتا تھا، جواب آتا تھا. تو اچھا یہ ایک بات بتائیے،
اگر ہم کو آپ کو چانس مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ وہ اللہ سے ہم سے ڈائریکٹ پوچھ کے بتا سکتا ہے، تو نہیں ہے کیا پوچھوائیے گا؟ سوال یہ ہے اپنے فیوچر کے لیے کہ وہاں سے جو وہ آیا ہے وہ 500 دینار دینے تیار ہے، یہ چھوڑ کر کے وہاں چلا جاؤں، کیا ضرورت ہے استخارہ کروانے کی؟ ڈائریکٹ پوچھو یہ لڑکا میرا ہے، اس کے لیے فلاں جگہ سے رشتہ آیا، ذرا پوچھئے گا اللہ میاں سے صحیح ہے؟ استخارہ نہیں کروائیں گے۔ بہت اگر ہم اللہ والے ہوئے اور اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں پوچھا تو بہت اللہ والے ہوئے تو کیا پوچھیں گے؟ ارے صاحب افطار کروا رہے ہیں، قبول ہے، جنت میں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ بہت ہائی لیول کا جو مومن ہوگا، ہم لوگوں کی تو اوقات چھوڑیے، جو بہت ہائی لیول کا مومن ہوگا وہ یہ پوچھوائے گا۔ لیکن اس نابینا نے جانتے کیا پوچھا؟ اتنا اس کو پکا تھا، گارنٹی تھی کہ جنت تو میری پکی ہے، اس لیے کوئی فرشتہ بیٹھ کے ہم کو کھانا کھلا رہا ہے تو میری جنت تو پکی ہے ہی ہے۔ ایک بات ہم اپنے آپ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں ان سے معافی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ دیں، جتنی نیکی کریے آپ، کبھی یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا معاملہ پاک صاف ہے۔ تو چاہے جتنے بڑے مومن ہو جائیے آپ، چاہے جتنے اللہ والے ہو، ایک چیز ہے شیطان جو ہے اس کے راستے بہت ہیں، وہ کس راستے سے ہم کو بہکائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا رکے پہلے اس کو سنا دے پھر واپس آ کے کاندھے پر صلوات وہ کدھر سے ہم کو بہکا دے گا پتا نہیں۔ چنانچہ چچا میاں تھے، بڑے مومن آدمی، بڑے اللہ والے۔ اچھا شیطان کا معاملہ یہ کہ خالی بہکاتا نہیں ہے، اس وقت تک نہیں تھکتا جب تک ہم کو کافر نہ بنا کہ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ کل پرسوں وغیرہ توفیق۔ تو شیطان نے صاحب اپنے چیلوں کی میٹنگ بلائی اور کہا بھائی یہ بڈھا جو ہے بڑا مومن ہے، کون ہے اس کو بہکائے گا؟ تو ایک صاحب اٹھے کھڑے، صاحب میں بلاؤ پروجیکٹ لاؤ اپنا، کیسے بہکاؤ گے؟ کہا صاحب مال بن کے۔ ابلیس نے کہا یہ چچا میاں اتنے مومن اور بڑے ہو چکے ہیں، مال و دولت اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ دوسرا کہا ہوا چیلا، کہا صاحب ہم، کہا تم کیسے بہکاؤ گے؟ کہا عورت بن کے۔ کہا 70 سال کا بڈھا تمہاری بہکائے میں نہیں آئے گا، عورت چاہیے تب ہو جائے۔ تیسرے نے کہا سر ہمارے ذمہ کیجیے، ہم بہکا کے چھوڑیں گے چچا کو۔ تم کیسے بہکاؤ گے؟ کہا جیسے یہ ہے، مومن ہے نا، مومن بن کے، مولانا ہے مولانا بن کے، نمازی ہے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اچھا شیطان کس برادری کا ہے؟ فرشتہ نہیں تھا، کیا ہے؟ جن۔ قرآن میں کیا ہے میرا جن؟ تو جن کیا کر سکتا ہے؟ جو چاہے شکل، یہ تو ہو گئی نا۔ اب چچا جہاں نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، یہ انسان کی شکل میں آ کے اور چچا کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز بتائے بڑی سب، چاہے وہ اکیلے جب تک ہیں، آپ تعریف کیجئے، وہ کہاں گئے جب یہ پڑھ مرثیہ پڑھ رہے تھے؟ ابھی نظر پڑی ہے، سمجھ گئے؟ وفادار صاحب پڑھ رہے تھے صاحب، سبحان اللہ کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ میں کس کا یہ ہم لوگ کرتے نہیں کرتے؟ بس یہ حسن صاحب واہ واہ واہ، نہیں میں کیا جاہل آدمی ہوں، شکریہ آپ لوگوں کا۔ یہ کب تک ہم کرتے ہیں؟ جب تک ہم اکیلے ہیں۔ صلوات پڑھیے سمجھاتا ہوں۔
یہ سب حرکت کب تک ہے؟ جب تک ہم صاحب جو ہے وہ ایک دن ایک صاحب آئے کہنے لگے وہ آپ کے فیض آباد کے ہیں نیئر صاحب، کیا مجلس پڑھ دی صاحب آپ نے نیئر نے. اب میرا چہرہ دیکھیے اسی کنٹرول کا نام ہے ایمان. آپ دنیا بھر کی تعریف کر دیجئے، چہرے پہ شکن نہ پڑے تب سمجھیے کہ ہاں کچھ آیا. اور اس منزل تک نفس کو پہنچانے کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے، آسانی سے نہیں ہوتا. اب چچا نماز پڑھ رہے تھے تو ابھی تک تو اکیلے ہیں، کوئی بات نہیں. اب آ کے بغل میں شیطان نے اللہ، اچھا چچا ہے بزرگ آدمی، کمر میں درد ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، شوگر ڈاؤن ہوتی ہے، سب کچھ مسائل ہیں، لیٹتے ہیں، تھکتے ہیں. شیطان آیا ہے نہ اس کا وضو اللہ کے لیے پڑھنا ہو تب نہ وضو کرے تو بظاہر نہ وضو ٹوٹ رہا ہے، نہ تھکان ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو رہی، پڑھے جا رہے اللہ اکبر، پڑھے جا رہے اللہ. تو پہلے تو کچھ دیر تک اچھا لگا یہ کون ہے، ہم سے بڑا نمازی کون آ گیا. یہ وہ چیز ہے جس پر کنٹرول کی ضرورت ہے. سب مومنیت ہوا ہو جاتی ہے جب کوئی دوسرا دکھنے لگتا ہے. تو کیسے مومن ہے؟ اب چچا نے نماز روک دی. کہ یار اس سے پوچھے یہ کیسے کیا کرتا ہے، یہ تھک رہا ہے نا، اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو نماز چچا نے چھوڑ دی. دیکھیے شیطان کا پہلا کام ہو گیا. چچا نے نماز روک دی. اب چچا نے کہا کہ جیسے ہی شیطان نے نماز ختم کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ ککرولی مظفر نگر زمینیں خوب ہیں، سمجھ گئے آپ، گنا ورنہ بویا جاتا ہے نا اسے ککرولی میں. تو تمہارے بھی ہوگا وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ ہسیا کیا کبھی لوہار کیا لے گئے اس کو اوپر پٹوانے کے لیے لے گئے نا. دیکھا ہے کبھی لوہے کے اوپر، ٹھنڈے لوہے پر کبھی لوہار کو ہتھوڑا ڈالتے دیکھا ہے؟ تو لوہار کیا کرتا ہے؟ بھٹی میں ڈالتا ہے. اور کب تک ڈالتا ہے؟ جب تک لال نہ ہو جائے، سرخ نہ ہو جائے. کہ یہ سرخ کیوں کرتا ہے؟ کہ جب سرخ ہوگا تبھی تو ہوا کام کرے گا. اسی کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں تپانا. جب خوب تپ جائے گا لوہا تب ایک ہتھوڑے پہ کام ہو جائے گا، ورنہ ٹھنڈا لوہا پیٹتے رہو. تو شیطان نے کہا ابھی نہیں، تھوڑا تپا لو چچا کو، ایک ہتھوڑے پہ کام ہو جائے. سبحان اللہ. خوب جب دبا لیا، لال ہو گئے، ایک ہتھوڑا کا کیا ہے بھائی بولیے، آپ نماز نہیں پڑھنے دیتے. کہنے صاحب پوچھ رہے تھے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں مگر تھک جاتے ہیں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، وضو. آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کل سے نماز پہ نماز، نہ تھک رہے ہیں، نہ نیند آ رہی ہے، نہ جو ہے آپ کو کوئی یہ اتنی طاقت کیسے آتی ہے. یہاں تو صاحب جو ہے وہ ایک دن کی نماز پڑھ کے آدمی تھک جاتا ہے، اور آپ نے تو رات شب قدر کی مثلاً 6 دن 12 دن کی پڑھ لی. کیسے طاقت آپ کے اندر آ گئی؟ تو شیطان نے کہا اچھا یہ معلوم تھا بہت بڑے حکیم و ڈاکٹر ہیں یہ. کہنے لگے یہ بتائیے چچا آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے اس میں پورے مجمع سے سوال ہے، اپنے کو ملا کے ہے کوئی جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہو؟ جمال صاحب تم خود یاد اٹھا دو. ہم کہاں بچے ہوئے، سب کا حال وہی ہے. تو اس میں اب اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو یہ کہے بھائی ہم نے تو
گناہ نہیں کیا تو ہم لوگوں سے سب سے افضل ہوگا نہیں ہوگا؟ شیطان اس کو نہیں بخش رہا ہے تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ شیطان اس کو نہیں بخش رہا ہے تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہاں بولیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھائی ہم تھک جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ کہنے او اچھا یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اپنے دانش میں تو الحمدللہ ہم نے جان بوجھ کے کوئی گناہ تو نہیں کیا تو سمجھ میں آ گیا چکر کیا ہے. ابے جب تم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے جب تمہیں جہنم کا ڈر ہی نہیں ہوگا ابے شیطان کیسے آتا ہے؟ ابے جب تم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے تو تم کو جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے تب کیا دل لگے گا عبادت میں؟ ہم سے پوچھو ہم سے گناہ ہو گیا ہے جیسے ہی تھکان آتی ہے فوراً جہنم کا خیال آتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر. ایسا سمجھایا 70 سال کی عمر میں چچا کی سمجھ میں آ گیا یار اس کی بات صحیح ہے. جب تک جہنم کا خوف نہیں ہوگا تب تک آدمی جو ہے نماز دعا عبادت میں دل نہیں لگے گا. دیکھیے اس ہے تو وہ بدماشی کے طور پر لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ اگر نماز روزہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جہنم کا خوف نہیں ہے. ورنہ نہ آتے رمضان میں نہ آتے صلوات محمد تو چچا میاں کہنے لگے تم یہ بتاؤ بھیا یار ہم نے کبھی گناہ کیا نہیں تم ہی بتاؤ کیا کر لیں کوئی ہلکا سستا سمجھے اب کم پیسے والا گناہ بتا دو. اب دیکھیے مسجد ہے ممبر ہے ماہ مبارک رمضان ہے سب کا لحاظ کرتے ہوئے بات بھی پہنچانا ہے اور بے ادبی بھی نہ ہونے پائے تو اندازے سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو تم ہی بتاؤ یار سستا ہلکا پھلکا کوئی گناہ ہو جائے تو ان کا فلاں جگہ چلے جاؤ. ابھی اگر ہم لکھنؤ میں پڑھتے ہوتے تو بہت آسان تھا خالی اتنا کہنا تھا چاول والی گلی چلی جاؤ سب سمجھ جاتے لیکن ابھی سمجھ جاتے کتنے تو سمجھ گئے کتنے بھی سمجھ جائیں تو فلاں جگہ چلے جاؤ. وہ وہاں پہنچ گئے شیطان نے بھگایا وہاں. اب وہاں کسی کے دماغ میں نہیں کہ جناب آئے ہوں گے گناہ کے چکر میں. سب یہ سمجھ رہے کہ لو بھیا ان کو کیسے کہاں بھیج دیا کس نے اب چلو 1 گھنٹے تقریر سننا پڑے گی تبلیغ کے لیے آئے ہوں گے. دماغ میں سب کے یہی ہے. تو جو اس اڈے کی جو مین تھی وہ اپنا بھیا نقاب وقاب ڈال کر کے چلو بھیا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سن لو چچا آئی بیٹھی جی چچا فرمائیے کیسے آئے؟ کہنے کیسے کرے جیسے سب آتے ہیں. وہ تو یہ سمجھ کے بیٹھی کہ تبلیغ کرنے آئے ہیں اور چچا کہنے کیا مطلب آپ کا ایمان آپ کا دین آپ کا تقوی مشہور ہے پورے علاقے میں یہ بڑھوتی میں کیا سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ کہنے لگے بھائی اس میں معاملہ یہ ہے نا کہ وہ عبادت میں دل نہیں لگتا تو سوچا کہ گناہ کر لیں تو جہنم کا خوف پیدا ہو جائے گا تو عبادت میں دل لگنے لگے گا. تو اس نے کہا کہ یہ کس نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا کہ آپ جو ہے گناہ کر لیں گے تو عبادت میں دل لگے. کہنے ایک بڑے مومن آدمی بڑے اللہ والے مسجد میں تھے نماز پڑھ رہے تو انہوں نے سمجھایا یہ بھی توفیق اللہ سے دعا کیجیے کہ خدا شیطان کو پہچاننے کی توفیق دے. چچا شیطان کے بغل میں رہ کے چلے گئے نہیں پہچان پائے اور وہ عورت گناہوں کے اڈے پہ بیٹھ کے دور سے کہہ رہی ہے وہ شیطان ہے. توفیق ہے خدا. تو وہ بڑے مومن آدمی تھے مسجد میں انہوں نے جو ہے وہ کہنے لگے چچا کیسی بات کرتے ہیں آپ وہ مومن نہیں وہ شیطان ہے. کیوں کہ مومن آدمی کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا. اپنے وطن سے گاؤں سے پردیش میں کہ 2-4 پیسے کما لے اپنے بال بچوں کے لیے یہاں سے
جو کچھ آسائش کا سامان فراہم کر دیں تو ایک سے ایک نئے نئے لوگ ملیں گے آپ کو. سب سے دوستی کیجئے, سب سے مل کے رہیے, پیار سے رہیے, مگر ایک چیز میں ہوشیار رہیے, خبردار جیسے کوئی تم کو, اپنے چھوٹے بھائیوں کا برا مت مانیں, جیسے کوئی تم کو گناہ کی رائے دے فوراً اس سے کنارے ہو جاؤ, سمجھ جاؤ کہ اب یہ دوست نہیں رہ گیا, اس کے اندر شیطان گھس چکا ہے. اس لیے کہ مومن کسی کو گناہ کا مشورہ نہیں دیتا. صلوات پر محمد. تو یہ آج کی مجلس کی کم از کم ایک بات ہمارے نوجوان یہ دماغ میں لے کے جائیں کہ مومن کچھ کر سکتا ہے, کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا. اب اگر ہم آپ کو گناہ کی رائے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب دیکھنے میں تو ہم مولانا صاحب ہیں, اندر ہمارے شیطان حلول کر چکا ہے. تو آئیے توفیق خدا سے مانگیے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس شیطان کو پہچان سکے. کبھی ایسے پریس میں آتا ہے کیا دیکھا آپ نے مسجد میں آگے مولانا بن کے, تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہنے لگی ججا وہ شیطان ہے. کہا بڑے نمازی, بڑے اللہ, اچھا اللہ نہ کرے کہ کسی پہ مرید ہو جائیے آپ. مرید ہونے کے بعد پھر جو ہے کوئی برائی دکھتی نہیں ہے. انہوں نے 2 دن نماز کیا دیکھا, اس شیطان پہ مرید ہو کہنے لگا مگر بھائی وہ نماز بہت پڑھتا تھا. کہا اچھا آپ اس کی نماز سے متاثر ہو گئے ہیں, آئیے کہ اب یہ وہ گناہوں کے مرکز کی سردار سنا, آپ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ گناہ کرنے. کیوں؟ تاکہ عبادت میں یہی سمجھایا ہے اس نے آپ کو. کہاں؟ کہا آپ بتائیے گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد زندہ رہیے گا عبادت کے لیے؟ اگر دوران گناہ مر گئے تو کون سی توبہ کرے گا؟ سوچا ہی نہیں تھا. اچھا چلیے مان لیا زندہ رہ گئے, گارنٹی ایک توبہ کریں گے آپ؟ چسکا لگ سکتا ہے نا, ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, دوسرے گناہ کے بعد. اماں کے پیٹ سے کوئی سگریٹ پیتا ہوا نہیں آتا, ایسے ہی دوست لوگ پلاتے ہیں, ایک ہوا پھر 2 ہوا پھر 10, پھر ڈبی آنے لگی. یہی حال گناہ کا ہے. صلوات اگر چسکا لگ گیا تو اگر چلیے مان لیا زندہ رہ گیا, آپ نے دوبارہ گناہ نہیں کیا, آپ کو اللہ نے توفیق توبہ بھی دے دی. اللہ سے اسٹیمپ لکھا کے لائے ہیں آپ کہ وہ معاف ضرور کرے گا. وہ باؤنڈ ہے, وہ مجبور ہے کہ ہم معاف ضرور کریں گے, نہیں تو ہماری خدائی نکل جائے گی آج سے کرنا. تب اچھا چلیے مان لیا کہ آپ زندہ رہ گئے, آپ کو توفیق توبہ مل گئی, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں. یہ بتائیے ججا نیا کپڑا جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو وہ بہتر ہے یا کہیں کالک لگ گئی ہو, کاٹ کے رفو کیا گیا ہو, وہ بہتر ہے؟ کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر وہ بڑا مومن آدمی اس میں اعتماد ہونا, یہ بڑی مصیبت ہے کہ آدمی کسی میں گھس جائے دماغ, مگر بڑا مومن آدمی. تو وہ کہنے لگے اچھا اچھا اب آپ واپس جائیے مسجد, گارنٹی لیتی ہوں کہ اب آپ کو مسجد میں دکھائی نہیں دے گا. کیسے؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان ہے, راز کھلنے کے بعد نظر نہیں آتا. بہرحال چچا کو اس نے گئے تھے کس نیت سے؟ گناہ. اس عورت جو خود گناہ کر ہے واپس کر دیا. ادھر چچا اڈے سے واپس ہوئے, اللہ نے کہا ملک الموت جاؤ اس کی روح نکال لو اس عورت کی. اب وہ گناہ نہ کرنے آئے, جاؤ اس کی روح نکال, مر گئی. یہ بھی باتیں حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہے. اللہ نے موسیٰ پر وحی کی, موسیٰ
ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، بڑی خاص تھی ہماری، تو ذرا آپ چلے جائیے اس کے کفن دفن میں تھوڑا آپ دیکھ ریکھ کر لیجیے۔ وہ بدنام زمانہ، موسیٰ نے کہا پالنے والے مجھ کو تو اس کے یہاں بھیج رہا، مشہور ہے، پبلک میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ رک کے کہہ دوں کبھی کسی کا ظاہر دیکھتے اس کے بارے میں مت سوچیے، پتہ نہیں اندر کیا وجہ ہو۔ یہ ساری مصیبت ہمارے یہاں جو آتی ہے نا، ظاہر دیکھ کے ہم حکم لگا دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہم نے تو اس کو دن کے 10 بجے بدماشی کرتے دیکھا تھا نا، رات کے 2 بجے استغفر اللہ کرتے تو نہیں دیکھا کسی نے۔ صلوات ایسا ہم کو حق نہیں۔ جاؤ موسیٰ اس کے کفن دفن میں۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے بدنام زمانہ عورت کا ہے، پبلک کیا کہے گی میرے بارے میں کہ بھائی موسیٰ سے اس سے کیا مطلب؟ اللہ نے کہا موسیٰ وہ سب ٹھیک ہے، اس کا سارا گناہ اپنی جگہ، مگر اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچا لیا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا۔ اب سمجھ میں آیا میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو انفسکم و اہلیکم نارا، اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ سماج اور ہاں تو بات تو چلی تو اندھے نابینا سے چلے گئے تھا، تو اب جناب موسیٰ اس نابینا کے پاس پہنچے، وہاں بھی کیس یہی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اگر ہم لوگوں کو چانس ملتا تو کیا پوچھواتے، جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا، اچھا کوئی بھی ہوگا فرشتہ کھانا کھلا رہا ہے تو کچھ تو ہے نا، اسی لیے اس پر بات کل ہوگی، کبھی گھمنڈ مت کرنا، غرور مت کرنا۔ کہنے لگا یا نبی اللہ، کہاں جا رہا ہوں مناجات کے لیے، ایک کام میرا کر دیجئے گا۔ بولو۔ اب دیکھیے کیا پوچھوایا اس نے، کہتا ہے یا نبی اللہ ذرا خدا سے پوچھئے گا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جبکہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ پوچھتے کہ جنت میں جائیں گے کہ، لیکن اس کو اتنا اطمینان ہے فرشتہ کھانا کھلا رہا ہے تو اطمینان بھی ٹھیک ہی ہے نا۔ یا نبی اللہ ذرا پوچھئے گا خدا سے جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، سمجھ گئے، واپس پلٹ۔ اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ پوچھوایا تھا؟ ہاں اس نے پوچھا تھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا جا کے اس سے کہہ دو جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ تمہیں جو میرا گھر ہے، میرے گھر کے آس پاس کون کون لوگ رہتے، کہا پہلے گھر تو لے لو پھر پڑوسی کی بات ہوگی۔ صلوات تو وہ آ گئے، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ بولے آ گئے، نابینا ہے، کیا ہوا صاحب؟ پوچھا، آپ نے کہا ہاں پوچھا، کہا تو کہا یار بتانا بھی ضروری ہے مگر مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ اتنا تم کو اطمینان اور کانفیڈنس کیسے کہیں، لیکن بہرحال پیغام میں پہنچانا ہی ہے، کہا آپ بتائیے ٹینشن نہ لیجیے ہم کو کچھ نہیں، کہا بھائی تم کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کسی کو کوئی اپنے تئیں اتنا مطمئن ہو کہ جنت میری پکی ہے اور اس کو یہ آرڈر دے دیا جائے کہ تم کو جنت میں، تو آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، رک جائیے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مومن آدمی، اس کو یہ جواب دے دیا گیا کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ میں نے کہا اتنا بڑا مومن نہیں ہے، حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت فائنل ہونے کے بعد کینسل ہو سکتی ہے۔ ایک قصہ ہو جائے گا۔
فرش کے اوپر آپ اور فرش کے بیچ میں کیا ہے نہیں معلوم ہے. روایت کہتی فرشتے گھوما کرتے ہیں, ٹہلا کرتے ہیں فضا میں, بہت ہے فرشتے. کہیں یہ مجلس ہو رہی ذکر اہل بیت ہے تو گھوم جاتے ہیں. تو یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا, آپ کے نیچے آ کے فرشتہ پر بچھا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو ابھی تو آپ مجلس میں ہیں, بعد میں تو آپ کو افطاری بھی ملے گی, سمجھ گئے آپ. اور جنہوں نے افطاری کی ہے ان کے ابا کو ثواب بھی ملے گا. ظاہر سی بات ہے. وہ جو فرشتہ بیٹھا ہے آپ کے, اس کو کیا ملے گا؟ کس کی افطاری بتائی تھی آپ نے؟ وسیم صاحب کہاں ہے؟ نہیں ہے اس میں. وسیم صاحب تو آپ ان لوگوں کو تو افطار کروا دیں گے, فرشتے جو آئے ہیں ان کو کیا کیجیے گا؟ تو کہتے بھائی آپ ملوا دیجیے. تو آپ جو کہیے دے دیں گے. پہلے یہ تو بتاؤ وہ کیا کھاتے ہیں, تو ویسا انتظام کر دیں. ورنہ جو وہ لوگ کھاتے ہیں اس کا تو بھائی جمعہ ہمارے پاس ہے نہیں. کیا کبھی ہم نے تو یہی سنا کہ فاطمہ کے ہاتھ کے علاوہ کوئی روٹی اچھا فرشتے ٹہلا کرتے ہیں. یہ بات پکی ہے. ایک دن جبریل ٹہل رہے تھے ایسے ہی, جس کو کہتے ہیں نا ہندی بھرمڑ کر رہے تھے دنیا کا. تو ایک جزیرہ چاری طرف پانی کا سکتا آپ کو, وہاں ایک اللہ کا بندہ تنہا اکیلا عبادت کر رہا تھا. جبریل کا دل کو جھکا اس کی طرف عبادت دیکھ کے. تو اللہ تو دلوں کا راز جانتا ہے. اللہ نے کہا بھائی جبریل ملنا چاہتے ہو, کہا آ جاؤ مل لو. گئے رہے تو اللہ نے کہا بتاؤ جبریل میرا بندہ کیسا لگا. کچھ سمجھے آپ؟ بندے اتنے بھی اونچے ہو سکتے ہیں کہ جن پر اللہ فخر کر سکتا ہے. جبریل میکائیل کا قصہ بہت مشہور ہے کہ اللہ نے کہا تم دونوں کو ہم نے بھائی بنایا اور تم دونوں کی عمر ایک بالکل برابر. یہ بتاؤ کون ہے جو اپنی عمر دوسرے بھائی کو دے دے؟ جبریل میکائیل کی بات ہے. صاحب جتنے دن رہتے آپ کی عبادت ہی کرتے, دونوں میں سے کوئی عمر دینے کو تیار نہیں ہوا. تب اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں ہو گئے تم لوگ علی کی طرح, کس طرح بھائی کے بستر پہ سو کے بھائی کی طرح. کچھ بندے ہیں خدا کے جن پر خدا فخر کرتا. تو ان کے بارے میں تو کیسا لگا بندہ؟ تو جبریل نے کہا کہ پکا پرفیکٹ ٹھیک. اللہ نے کہا کہ ان کا حال بھی سننا چاہتے ہو کہ کیا ہوگا کل کو مرنے کے بعد حساب و کتاب میں؟ جبریل نے کہا. تو جبریل کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا. وہ آگے کا دیکھ رہے ہیں کہ محشر میں چچا کے ساتھ کیا ہوگا. چچا کا حساب و کتاب شروع ہوا. وہاں کوئی آبادی نہیں تھی, اکیلے تھے, تو نہ کسی کی غیبت نہ برائی نہ تہمت, کچھ تو تھا ہی نہیں. چچا پاس ہو گئے, چچا پاس ہو گئے. اللہ نے کہا لے جاؤ میرے بندے کو جنت میں. اب یہیں سے پاس ہونے کے بعد آدمی ری کاؤنٹنگ میں فیل ہو گیا. یہ کھڑے ہونے لگے, ان کے منہ سے نکل گیا چلو الحمدللہ اپنا نماز روزہ کام تو آئی. اللہ نے کہا کیا روکو تو ان کو, یہ نماز روزے کی بیس پہ جنت مل گئی ہے. لا بھائی چلو حساب کرو ان کا, اب حساب ہوگا. صلوات دیکھیے ہم لوگ مدرسے میں جب کاپیاں جانچتے تھے نا تو دو طرح سے ہوتا تھا. اسکول والے بورڈ کا تو الگ, اچھا یہ اس کی ہے یہ ٹھیک ہے, اندازے سے سرسری نمبر 2 منٹ میں جانچ کے ختم. اور کچھ ہوتا ہے یہ کم بات ہے کہیں سے لکھا اس نے, کہیں سے نقل کیا ہوگا, باریکی سے جانچتے تھے. یہ حال قیامت میں بھی ہوگا. کچھ لوگوں کا جو ہے وہ حساب ہے یسیرہ, چلو ٹھیک ہے
کچھ لوگوں کا باریکی کے ساتھ اس پر بھی بات ہونی چاہیے کیا کریں کہ ہلکے میں نپٹ جائیں. اب یہ پاس کے لاؤ پھر ان کا حساب ہوگا. اب حساب شروع ہوا. حساب کیسے؟ ترازو. ایک پلڑے میں ان کی ساری عبادتیں رکھ دی گئی چچا کی, اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی نعمتیں نہیں, ایک نعمت بینائی کی آنکھ رکھ دی. کہ اٹھاؤ. اب معلوم ہوا صاحب بینائی والا پلڑا بھاری نعمت والا, اعمال والا ہلکا. آواز ہے آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ایک آنکھ کے برابر تو آپ کی عبادت ہے ہی نہیں. اب یہ نعمتوں کا کیا ہوگا؟ اب چپ. اب کیا کریں؟ پھر لے جاؤ جہنم میں. جس زبان نے پھنسایا تھا نا, بچایا بھی اسی نے. یہ چلنے لگے, کہنے لگے اللہ میں جا رہا ہوں اور مجھ کو تیری عدالت پر یقین ہے, میرے لیے جو فیصلہ ہوا جہنم کو صحیح ہے, مجھ کو اس پر اعتراض نہیں ہے, تو عادل ہے, لیکن خدا ہم تجھ کو خالی عادل نہیں سمجھتے. تو آواز خدا دی تو پھر کیا سمجھتے تھے؟ تو وہ کہنا پالنے والے عادل کے ساتھ ساتھ ہم تجھ کو ارحم الراحمین بھی سمجھتے. تو خدا کہنا تو ایسے بات کرو نا, رحم کی بنیاد پہ تو کوئی بھی پاس ہو سکتا ہے. صلاۃ لے کے آؤں گا تو دھیرے دھیرے آپ سے. روزے میں بڑا مسئلہ کہیں ادھر ادھر ہوگی, ایک روایت گڑبڑ تو روزہ بات ہو جائے گا, تو کل سے کتاب لے کے آئیں گے. آج تو ایسے ہی جھٹکے میں اٹھے چلے آئے. صلوات. تو خلاصہ کلام یہ کہ آ کے جناب موسیٰ نے کہا اس سے کیا, جنت تم کو یہی وجہ. اس نے کہا ہم اللہ کو عادل سمجھتے ہیں, آپ میری عبادت دیکھ رہے ہیں, مجھ کو فرشتہ دانہ بھرا رہا ہے, میں کچھ ہوں تبھی نا, لیکن میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو بلا وجہ نہیں ہے. وہ میری خطا کیا ہے, میرا گناہ کیا ہے, بس تمام ہو گیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا تم بتاؤ, تم تو فیض آباد کے رہنے والے. کہاں کہ تو یہاں جنگل بیابان میں کیا کر رہے ہو؟ صاحب اس میں میرے گاؤں والے سب بے دین تھے, سب بے نمازی, سب جو ہے وہ بے دین. لاکھا صاحب میں نے کہا ان کے بیچ رہوں گا تو میرا بھی دین چلا جائے گا, تو چلو جنگل بیابان میں رہ کے کم از کم عبادت کر کے اپنی تو آپ کو بچا لی جائے. موسیٰ نے کہا اللہ کو یہی بات تیری ماروار کہ تجھ کو اپنی نجات کی فکر تھی اور اپنے گاؤں والوں کی نجات کی فکر نہیں تھی. یہ جرم ہے. ہاں کہا تو یا نبی اللہ پھر ایک بات میری پھر پہنچائیے خدا. اس کو پتا تھا کہ اگر میں گاؤں میں رہتا اور تبلیغ کرتا, ایک آدمی ٹھیک ہوتا, 2 آدمی ٹھیک ہوتے, میں اپنی جان بچا کے بھاگ آیا. اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ٹھیک ہو سکتے تھے, سب تو جنت میں ڈال دیں, مجھ کو جہنم میں ڈال کے میرا جسم اتنا وسیع واریس کر دے کہ سب کا پورے گاؤں کا عذاب میں اکیلے چکھنے کو تیار ہوں. موسیٰ پلٹ گیا, کہنے لگے میں اب تو تمہاری جنت فائنل ہو گئی. تو اب کیا ہوا جنت فائنل ہو گئی, میں نے کوئی خاص کام تو کیا نہیں. کہ اب چونکہ تم کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی بھی فکر آ گئی ہے تو تمہاری نماز روزہ قبول ہے. پوری مجلس کا خلاصہ اگر بطور امتحان بولیے, اگر پوری مجلس کا خلاصہ 1 منٹ میں آپ سے پوچھا جائے, گھر جائیے گا, آپ کی بیوی پوچھے گی کیا پڑھا وسیع حسن نے, کیا جواب دیجیے گا؟ سر 1 منٹ کی پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے. اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان سب کی حیثیت الگ الگ ہے. جو جتنا بڑا اس کی اتنی ذمہ داری. ہم ہیں, ہماری ایک بیوی ہے, 2 بچے ہیں, ہم پیش نماز ہو گئے, ہماری مسجد کی ذمہ داری ہے نا. ہم نبی ہو گئے, جتنے علاقے کے لیے بھیجا گیا سب کی ذمہ داری ہے. ہم رحمت للعالمین ہو گئے,
جب چاہے کوڑے کہہ کے جائیں، چاہے ساحل کہا جائے، چاہے عالمی کہا جائے، چاہے دیوانہ کہا جائے، سب کرنا پڑے گا۔ اور رحمت للعالمین کے جانے کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا اس کو امت کی نجات کی سوچنا پڑے گی، چاہے گلے میں رسی کا پھندا ہو، چاہے گھر جلا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون اپنی دنیا کا نہ کرتا، جا رہے ہیں، کوئی آبادی ہے کھجور کے نہیں، اور قریب پہنچے، معلوم ہے سے کیا اور قریب پہنچے، معلوم ہے یہ تو دشمن کا لشکر ہے، 1000 آدمی، سردار کا نام اور زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی۔ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے امام حسین سلام اللہ علیہ کو کچھ نہیں کرنا تھا، خالی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، کچھ یہاں مرتا، کچھ آگے جا کے مرتا، کچھ سالمیہ پہنچتے مرتا، کوئی مسجد شعبان جاتے آتے ساتھ پورا جو ہے وہ ختم ہو جاتا، کوئی نہ بچتا۔ مگر امام نے کیا کیا؟ گول دو مسجد اور کیا ہے مت دیکھیے امام، اور جملہ یہاں تک ہے حضرت کا کہ اس وقت تک جانوروں کے سامنے سے برتن نہ ہٹاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس چیز کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، جو گاؤں کا ہے، جس نے جانور پالے ہیں وہ سمجھ پائے گا کہ امام نے کیا کہا۔ جانور کو آپ پانی پلائیے، وہ بالٹی میں منہ ڈالے گا، ایک بار میں پورا پانی نہیں پیتا، جانور ہے، اس کو کہیں توضیح مسائل نہیں پڑھی ہے، اس نے فطرت ہے اس کی، وہ منہ نکالتا ہے، سانس لیتا ہے، دوبارہ پانی پیتا ہے۔ امام نے فرمایا جب تک سیراب نہ ہو جائے جانور کے سامنے سے برتن۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر جانور منہ اٹھائے سانس لینے کے لیے اور تم سوچو کہ یار ہم لوگ تو خود ہی پردیس میں ہٹا کے دوسرے رنگا، جب تک سیراب نہ ہو جائے، اور جب پی چکے پانی کہا تو حتیٰ کہ اسی لشکر کا آدمی کہتا ہے کہ صاحب میری حالت تو اتنی بری تھی کہ مجھ سے مشق نہیں پکڑی جا رہی تھی صاحب۔ امام حسین نے میرے سر رسول اللہ کی اولاد کے لیے بڑی تیرا سر اپنے سامنے پہ رکھ کے ہاتھ سے اس کو پانی پلایا۔ یہ پوزیشن تھی پورے لشکر کی، اور جب سیلاب ہو گئے ادھر میں ادھر چلیے، کوئی بھی آدمی ہمیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنا مولا دیکھ لیا آپ نے، دشمن کو پانی پلانے کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے، ارے مولا کیوں کیا ایسا آپ نے؟ عجب نہیں امام جواب دے، تم ظاہر دیکھ رہے ہو نا، ہم آئندہ دیکھ رہے ہیں کیوں پلایا، جو آپ ہمارے ساتھ دیکھو، یہی سردار ہے۔ 9 محرم آ گئی، دل بے چین ہے۔ کسی نے کہا اور کوئی پوچھتا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تمہارا نام لیتے آج تم اتنا قیدر اور میرے ساتھ چلو، میں بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی زبان کے بجائے عمل کا جواب زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے کافی دور لے کے نکل کے کہ جہاں سے یزیدی فوج کے شور و گل بند ہو جائے، تو اب کان لگاؤ، کچھ سن رہے ہو؟ کہا ہاں، کیا؟ بچے ملے کام کر کے آئے ہیں، تو بولیے پیاس لگی ہے نہیں لگی ہے؟ کیا سن رہے ہو؟ تو بچے بلک رہے ہیں، العطاش العطاش۔ جانتے ہو ان ساری آوازوں کا ذمہ دار مائیں ہیں۔ رات ختم ہوئی کسی طرح سے، روایتیں کہتے ہیں کہ اس انداز سے اپنے گھوڑے کو لے کے چلے گا کہ خود یزید کہتے ہیں کہ ہم سمجھے شاید ادھر پانی وانی پلانے لے جا رہا ہوں فرات کی طرف،
धीरे 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 खिसकते हुए थोड़ा फासला हुआ, उस पार आ गए। लेकिन देखिए माफी, बेशक रमजान का महीना मगफरत का महीना, बख्शिश का महीना, लेकिन उसका भी सलीका होना चाहिए। ये बेटा मेरे हाथों को बात, ये हाथ इस लायक नहीं है, ये बेटा सामना करने के काबिल नहीं, मेरी आंखों में पट्टी बात चले तब तक इतना करीब दुनिया में नहीं मिलेगा। खुदा की कसम इतना बड़ा आदमी जिसके साथ इतना किया गया हो, तब जब लड़का कहता अल्लाह अकबर, और ने कहा क्या बात है, का फर्जंद हुसैन इस्तिक़बाल को आ रहा है, सोच सकता है आदमी अल्लाह अकबर। अब क्या कल सरदार लश्कर हाफिज़ अब्बास अल्लाह का क्या का खुद चले आ रहे ऐसे क्या अल्लाह मेरा कितना शुक्र अदा करें, कम है मेरे रब जितना भी करें। ऐसे घर में तूने पैदा कर दिया, अहले बैत मिल गए, अली मिल गए, हुसैन मिल गए, ये मेरे अल्लाह हमको इस अकीदे पे बांध। कहीं बेटा जब हुसैन करीब आ जाए तो बता देना। जैसे ही हजरत करीब पहुंचे, बेटे ने इशारा किया, रिवायतें कहती अपने आप को गिरा दिया हजरत के कदमों पर। इमाम ने देखे कौन है भैया, हो रहा है क्या? आज तो बता आई कहने लगा खल्ली तौबा या मेरे रसूलुल्लाह, मेरे रसूल क्या मैं भी माफ हो सकता हूँ? हजरत ने फरमाया कलेजे से लगाया क्यों नहीं, तुम तजाब अल्लाह अलैह, बिल्कुल तौबा कर, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। समझ में आया? अजब मेरे इमाम जवाब में अब समझ में आया तुम्हारे कि मैंने क्यों पानी पिलाया, कितने लोग आए? मैंने कहा और बेटा भाई गुलाम 4, हमने उस दिन 1000 को पानी पिलाया था, इसी शौक में, इसी लालच में कि अगर 4 भी हिदायत पा जाएंगे तो उनके लिए हम 1000 को पानी पिलाएंगे। मेरे भाई बस मजलिस तमाम हो गई, मस्जिद है, आप सब रोजे से हैं, आइए दुआ करें खुदा हम सब के गुनाहों को, हमारे माँ बाप के गुनाहों को, हमारा वाले खैर की तौफीक करा। या अल्लाह जितने लोग भी इस मस्जिद में मौजूद है, मजलिस में मौजूद है, यहाँ मौजूद है, या अल्लाह सबके रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत फरमा, हम सबको तौफीक अता फरमा कि यहाँ रहने के बावजूद अपने इलाके, अपने गांव, अपने घर के बारे में सोचते रहे, मकतब कैसे चलना है, मदरसा कैसे चलना है। इसलिए ये चीज़ मेन है मेरे भाइयों जिस पर पूरी मजलिस हुई है। या अल्लाह हम सबको अपने गांव घर के खबर लेने की, रिश्तेदारों के खबर लेने की तौफीक जय